دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر قصص النساء پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں خواتین کے متعلق ایک قصہ سنایا جاتا ہے اور اس کے اسباق بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قصے کی جانب بڑھیں، آئیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسریٰ کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی زبردست فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم، کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ پاکی حاصل کریں، پاکیزہ بن جائیں، پاکیزگی حاصل کریں، تو آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سادات کرام کے ایک کھاتے پیتے گھرانوں میں سے ایک گھر میں سید زادیہ رہتی تھیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ وہ کم سن جانے، یتیم، فقر و فاقہ کا شکار ہونے لگیں، یہاں تک کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ دیا اور وطن سے نکل کر کسی شہر کی ویران مسجد میں جا کے ٹھہر گئیں۔ ان کی ماں نے انہیں وہیں بٹھایا اور خود کھانا وغیرہ لینے کے لیے باہر نکل گئی۔ چنانچہ وہ شہر کے ایک امیر شخص کے پاس پہنچی جو مسلمان تھا اور اسے اپنی ساری سرگزشت سنائی، مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا، تم ایسے گواہ لاؤ جو تمہارے بیان کی تصدیق کرے، یعنی تم ایسے گواہ لاؤ کہ جو تمہارے بیان کی تصدیق کرے کہ ایک تو تم سید زادی ہو، دوسرا تم سچ میں غریب ہو، تب میں تمہاری امداد کروں گا۔ اور وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چل دی کہ میں غریب الوطن گواہ کہاں سے لاؤں گی۔ پھر وہ ایک مجوسی کے پاس آئی اور اسے اپنی کہانی سنائی۔ چنانچہ اس مجوسی نے اس کی باتوں کو صحیح سمجھ کر اپنے یہاں کی ایک عورت کو بھیجا کہ اسے اور اس کی بیٹیوں کو میرے گھر پہنچا دو۔ اس شخص نے ان کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان امیر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے سر مبارک پر لواء الحمد باندھا ہے اور ایک عظیم الشان محل کے قریب کھڑے ہیں۔ اس امیر نے آگے بڑھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک مسلمان مرد کے لیے ہے۔ امیر نے کہا، میں خدا کو ایک ماننے والا مسلمان ہوں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس بات کا گواہ لاؤ، تم اس بات کا گواہ لاؤ کہ واقعی تم مسلمان ہو۔ وہ بہت پریشان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس سیدہ عورت کی بات یاد دلائی جس سے اس نے گواہ مانگے تھے۔ امیر یہ سنتے ہی اچانک جاگ کھڑا ہوا اور اسے انتہائی غم نے آ گھیرا۔ وہ اس سیدہ عورت اور اس کے بچیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور تلاش کرتے کرتے اس مجوسی کے گھر آ پہنچا اور اس سے کہا
کہ یہ سید زادی اور اس کی بچیوں کو مجھے دے دو، مگر مجوسی نے انکار کر دیا اور بولا میں نے ان کے سبب عظیم برکتیں پائی ہے، میں تو نہیں دوں گا، انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ امیر نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لو بھائی اور انہیں میرے سپرد کر دو، لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تب اس امیر کے دل میں اسے تنگ کرنے کا خیال آیا اور مجوسی اس کی بری نیت دیکھ کر بولا کہ جنہیں تم لینے آئے ہو میں ان کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، اور تو نے خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے، کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے کا فخر ہے؟ بخدا میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ ہم سب اس سیدہ کے ہاتھوں پر اسلام نہیں لائے، اور میں نے بھی تیری طرح خواب میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا سید زادی اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ محل تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے۔ مسلمان امیر یہ بات سنتے ہی کف افسوس ملتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید کا لغوی معنی سردار ہے، مگر پاک و ہند میں اصطلاحاً وہ لوگ سید کہلاتے ہیں جو حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد سے ہیں، جبکہ عرب شریف میں ہر معزز شخص کو سید اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو شریف کہا جاتا ہے۔ سادات کرام جن کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے انہیں عرب شریف میں شریف کہا جاتا ہے۔ میرے آقا حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سید سبتین کریمین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو کہتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اس واقعے میں سادات کرام سے محبت کا انعام دیکھا کہ اس مجوسی کو نہ صرف ایمان کی دولت نصیب ہوئی بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی عطا فرماتی۔ سادات کرام کا ادب کرنے کے صدقے میں، سیدوں کا ادب کرنے کے صدقے میں، سادات کرام سے ادب رکھنا، عقیدت رکھنا، ان کا ادب و احترام بجا لانا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امام شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل بیت عظام اور ان کی ذریت یعنی اولاد کی محبت فرض فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں قیامت کے دن اسے اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے حصول اور اپنی دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے ہمیں بھی سادات کرام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو پیارے اسلامی بھائیوں، محبت تو نام ہی اسی کا ہے۔ محبوب سے جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کے شہر سے بھی محبت ہو جاتی ہے، محبوب جس در سے گزرے اس زمین سے محبت ہو جاتی ہے، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور محبت کیوں نہ ہو، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو ان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے، اور جب ہر چیز سے محبت ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ، ان کی اولاد، ان کا جز، ان کا حصہ، آخر اس سے محبت کیوں نہ ہو، ان سے محبت کیوں نہ ہو۔ جب سادات کرام کو دیکھیں تو تصور کریں
کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، ان سے محبت کرنا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین سادات کرام کا بڑا ادب کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ سادات کرام کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ ایک تو ایسا عظیم الشان واقعہ ہے، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں، جب امام اہل سنت جو ہے، آپ ماشاءاللہ اپنی حیات میں ہی بہت زیادہ مشہور تھے، آپ کا ایک بڑا نام تھا، پاک و ہند کے سب سے بڑے مفتی کہلاتے تھے آپ، اور آپ کی زندگی میں ہی، آپ کی حیات میں ہی آپ کا ایک بڑا شہرہ تھا۔ تو جب آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو عام طور پہ 4 افراد پالکی میں بیٹھ کر تشریف لے جایا کرتے تھے، اس زمانے میں جس طرح کا انداز ہوا کرتا تھا آپ جانتے ہیں۔ تو 4 افراد جو ہے پالکی کو کاندھا دیا کرتے تھے اور لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام اہل سنت جو ہے اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور پالکی میں سوار ہوئے۔ پالکی جو مزدور تھے، 4 مزدور، انہوں نے جناب پالکی اٹھائی اور پالکی چلنے لگی۔ راستے میں امام اہل سنت، اب دیکھیں عشق کا انداز دیکھیے اور عاشقوں کا انداز دیکھیے، کیسے عاشق جو ہے وہ سادات کرام کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں۔ آپ نے جو ہے فرمایا، آپ نے تڑپ کر فرمایا کہ پالکی روک دو، روک دی گئی۔ آپ نے جو ہے مزدوروں سے کہا کہ مجھے آپ میں سے کسی سید کی بو آ رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے یہاں کوئی سید ہے۔ تو انہی مزدوروں میں ایک سید صاحب تھے، تو وہ خاموش رہے۔ پھر آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر، آپ نے اپنے انداز میں گڑ گڑا کر پوچھا کہ خدا کے واسطے آپ بتائیں کہ آپ میں سے کون جو ہے سید ہیں۔ تو ایک جو ہیں وہ کہنے لگے کہ ہاں میں سید ہوں اور یہ مزدوری کرتا ہوں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی یہ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ آپ روتے ہوئے اس سید زادے کے قدموں میں گر پڑے اور آپ نے کہا کہ سید زادے مجھے معاف کر دے، اگر قیامت کے دن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے شہزادوں کے کندھے کیا اس لیے تھے اے احمد رضا کہ تو اس پر سوار ہوتا، تو میں کیا جواب دوں گا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں؟ آپ نے اس شہزادے کو منت کی کہ میں اپنی معافی تبھی سمجھوں گا، ایک تو تم مجھے معاف کر دو، اور میں یہ معافی تبھی سمجھوں گا تم نے مجھے معاف کیا کہ تم پالکی میں بیٹھو اور میں تمہیں اٹھا کر لے کر چلوں۔ وہ سید صاحب حیران ہو گئے، نہیں میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اتنے بڑے وقت کے مفتی، اتنے بڑے عالم دین، امام اہل سنت، اور میں ان کے کندھوں پہ سوار ہوں گا؟ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے منتیں کی، گڑ گڑا کر کسی طرح بھی آپ نے سید زادے کو راضی کیا کہ اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور میں اس پالکی کو لے کر چلوں گا۔ تو چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ وقت کا اتنا بڑا امام اہل سنت جو ہے اس سید زادے کو لے کر جو ہے آپ جو ہے وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ روتے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک روا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سادات کرام کی محبت، دل سے محبت کیا کرتے تھے سادات کرام کے ساتھ، اور اتنی محبت یہ محبت کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہے، ان کے جسم کا حصہ، ان کا جز، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہی چیز ہم دعوت اسلامی میں دیکھتے ہیں۔ قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا گیا کہ آپ سادات کرام سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، اور آپ کا محبت کا بڑا پیارا انداز ہے۔ کبھی دوران ملاقات جب آپ ملاقات فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ سید صاحب ہے، تو بارہا دیکھا گیا ہے کہ آپ خود علو مرتبت ہونے کے باوجود نہایت ہی عاجزی کے ساتھ سید صاحب کے ہاتھ چوم لیں گے۔ یعنی کبھی تو ایسا ہوگا کہ سید صاحب جو ہے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی آپ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوم لیں گے اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ سید صاحب ہیں۔ اچھا، اسی طرح
سادات کرام کے بچوں سے انتہائی محبت اور شفقت کرنا یہ آپ کا ہی ترہ امتیاز ہے۔ بارہا ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سادات کرام کے ننھے سادات کرام کے مدنی منوں کے ننھے قدموں کو آپ اپنے سر پر لگا لیا کرتے، سبحان اللہ، ان کے قدموں کو اپنے سر پہ رکھ لیا کرتے۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ اس بات کو خلاف ادب سمجھتے ہیں کہ سید زادوں کی طرف پاؤں پھیلائے جائیں یا ان کی طرف پیٹھ کی جائے۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ کو اکثر اوقات محافل میں لوگ مسند پر بٹھاتے ہیں تو بارہا یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ آپ دامت برکاتہ العالیہ بے قرار ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے مسند پر بٹھا دیتے ہیں حالانکہ معزز سادات نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ یہ پسند نہیں فرماتے۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بے قراری بڑھ جاتی ہے تو آپ دامت برکاتہم العالیہ مسند چھوڑ دیتے ہیں اور معذرت کر لیتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ سادات کرام نیچے ہو اور میں مسند پر بیٹھوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی سید زادے کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر جھوم جھوم کر پڑھنے لگتے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک طرف تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سادات کرام کا ادب، اس مجوسی کو جو یہ رتبہ ملا، ایمان ملا، جنتی محل ملا، وہ سادات کرام کی ادب کی وجہ سے ملا۔ اور اس واقعے کا ایک اور پہلو ہے، آئیے اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ وہ پہلو کیا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنا، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اور پھر آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو تھوڑا سا کھول کر ان کی طرف اشارہ فرمائے کہ اس طرح جو ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، چاہے وہ یتیم اس کا عزیز ہو یا کوئی غیر، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ اور مالک نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے کے ساتھ بھلائی کرے وہ دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، سبحان اللہ۔ کتنی ساری احادیث اس مضمون کی مل رہی ہے کہ سرکار کے ساتھ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوگا، اور دونوں انگلیاں ملا کر فرمائی جا رہی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ جنت میں ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر قرب مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں خواہش ہے تو یتیم کی کفالت کیجیے، یتیم کی کفالت کیجیے، بڑا اجر و ثواب ہے، سبحان اللہ، بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور آپ نے سنا صرف یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا اتنا اجر ہے کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ رہے ہیں ہر بال کے برابر نیکیاں ملے گی۔ تو یتیم کی کفالت کرنے کا کیا اجر و ثواب ہوگا، سبحان اللہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے کا ہے، جو اس پر مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی تعلیم و تربیت دے، سوچ لو کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ صرف ہاتھ پھیرنے کا اتنا ثواب ہے۔ تو جو یتیم کی تعلیم و تربیت کا ذمہ اٹھا لے، یتیم کی کفالت کرنے کا ذمہ اٹھا لے، اس پہ مال خرچ کرنے کا ذمہ اٹھا لے، اس کا کھانا پینا اپنے ذمہ لے لے، آپ بتائیے اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ اجر و ثواب، بہت زیادہ اجر و ثواب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ ارشاد فرمایا
دیکھیں کتنا پیارا علاج ارشاد فرمایا۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، اور دل کی سختی کی علامت یہی ہے کہ نیک بات اثر نہیں کرتی، دل میں خشوع و خضوع کا نہ ہونا، نمازوں میں دل نہ لگنا، نصیحت کا اثر نہ کرنا، اگر ایسی حالت ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، تو اس روایت کو دل کے کانوں سے سنیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کسی شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم پر رحم کیا کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اور اپنے کھانے میں سے اسے بھی کھلایا کر، ایسا کرنے سے تمہارا دل نرم اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں یتیموں کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یتیم کی کفالت کرنا، اس کے آپ نے اجر و ثواب سنا کہ کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، تو کیوں نہ ہم بھی نیت کریں کہ ہمارے قریب نظر دوڑائیں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی یتیم ہے تو انتظار نہ کریں کہ ان کے والدہ اگر حیات ہے تو ان کی والدہ یا کوئی آ کر ہمیں کہے گا، بلکہ خود آگے بڑھیں اور ان کی خدمت کریں، بغیر بتائیں، بغیر ان کے کہیں۔ کئی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے بولنے نہیں آتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جہاں باپ کا سایہ شفقت سر سے اٹھ جائے تو وہاں کیا حالت ہوتی ہے اس معاشرے میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود سے جائیں، ان کی خیر خواہی کریں، یتیم کی خیر خواہی کریں، یتیم کی کفالت کریں، اس میں بہت بہت سارا اجر و ثواب ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے مال کا ایک جز مقرر کر دے کہ یار یہ حصہ جو ہے نا مجھے یتیموں کی کفالت پہ خرچ کرنا ہے، یتیموں کی پڑھائی پہ خرچ کرنا ہے، یقین جانیے دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اور یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، جیسا کہ آپ نے یہ روایتیں سنی کہ کتنا ثواب ہے یتیم کی کفالت، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنا راضی ہوتے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والے سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اور 2 انگلیاں آپ جو ہے سبحان اللہ قربان جائیے، اگر یتیم کی کفالت کے صدقے میں ہمیں قرب مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں مل جائے تو کیا کہنے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے مال کا ایک حصہ مقرر کر لیجئے کہ یہ حصہ ہمیں یتیموں کی کفالت پہ خرچ کرنا ہے۔ اپنے قریب معلومات کیجئے، دیکھیے، اطراف میں نظر دوڑائیے، کوئی یتیم ہو تو اپنی سعادت سمجھ کر اور اپنی خوش قسمتی سمجھے، اپنے لیے خوش بختی سمجھیں کہ اس یتیم کی میں خدمت کر رہا ہوں۔ دیکھیں دیں، لیکن دل سے دیں، یعنی یہ نہ ہو مال نکلے جب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، قرب مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو ہے تو مال نکالے، دل سے نکالے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ یار جب کوئی مال دیتا ہے نا، آہ کر کے دیتا ہے، واہ کر کے نہیں دیتا، آپ واہ کر کے دیں۔ کیوں؟ قرب مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے، اتنا بڑا اجر مل رہا ہے، خوشی خوشی دیں، دل سے دیں یتیم کو، ہے نا، دل سے دیں اور اپنی خوش قسمتی سمجھیں۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں نا، کسی فقیر کو آپ مال دے رہے ہیں تو ایسے نہ دیں کہ اس میں تکبر جھلکتا ہے، بلکہ ایسے دیں عاجزی کے ساتھ۔ اور وہ فقیر جو ہے آپ کا مال لے کر آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کو ثواب کو مستحق بنا رہا ہے، تو اس لیے بالکل دیں، یتیموں کی کفالت کریں اور دل سے کریں، خوش نیتی کے ساتھ کریں۔ خبردار احسان نہ جتائیں کہ احسان جو ہے وہ صدقے کو کھا جاتا ہے۔ احسان جتائے بغیر، دل سے، آداب کے ساتھ، سامنے والے کو محسوس بھی نہ ہو، اور اس طرح یتیم کی خدمت کریں، پھر آپ دیکھیں اجر و ثواب۔ کتنی بڑی بڑی بشارتیں بیان ہوئی ہے یتیم کی کفالت کرنے پر۔ تو آج ہم دیں گے، آج پتہ نہیں چلے گا، انشاءاللہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے حقیر سا اپنا مال دیا تھا اس نے ہمیں کیا کیا سعادتیں اور کیا کیا برکتیں ہمیں ملی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی عادت بنائیے صدقہ کرنے کی، خاص طور پر یتیموں کی کفالت کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سلسلے میں نئے قصے کے ساتھ
نئے اسباق کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما.